اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 82 تک۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم کیا خوب پکار سننے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کے طریقے پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ مختصر اس کی تشریح سن لیجئے۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافیث۔ انہی سے بعد کی نسل انسانی چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی طرح آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے ابو البشر ہیں۔ سام کی نسل سے عرب، فارس، روم اور یہود نصارہ ہیں۔ حام کی نسل سے سوڈان، مشرق سے مغرب تک یعنی سندھ، ہندوستان، نوب، زنج، حبشہ، قبط اور بربر وغیرہ ہے۔ اور یافیس کی نسل سے ثقالبہ، ترک، خزرج، یاجوج ماجوج وغیرہ ہیں۔ یہ ساری تفصیل فتح القدیر میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ہم لوگ جو ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ حام کی نسل میں ہیں بس۔ اور پھر دوسرا، قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا ہے، اور وہ سب نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، یہ قیامت تک پڑھا جائے گا اور نوح علیہ السلام پر سلام بھی پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں پر بہترین سلام بھیجے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے قبروں کو خوب نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو خوب 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 بلند فرمائے، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس میں مختصر ایک نصیحت یہ بھی سن لیجئے کہ جن لوگوں میں ڈھٹائی کی نفسیات ظاہر ہو وہ بظاہر کوئی اچھا عمل کرے تب بھی وہ بے قیمت ہیں، کیونکہ عمل کی اصل روح اخلاص ہے، اور وہی ان کے اندر موجود نہیں۔ اس لیے اپنے اندر عمل کا اخلاص اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔